الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر حسن سلوک کی توفیق مل جائے تو دونوں جہانوں کی سعادت سمجھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ذکر آتا ہے، شان بیان ہوتی ہے، تو والدین کی ساتھ بیان ہوتی ہے۔ والدین کی شان کا اندازہ اس سے لگائیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے نبی یا ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے نبی ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ تمہاری جنت ہیں یا تمہاری دوزخ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم باپ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھائی سے پیش آؤ گے، تو تمہیں بدلہ اس کا جنت ملے گا۔ اگر تم برے سلوک کرو گے، ان سے بدسلوکی سے پیش آؤ گے، تو اس کا بدلہ جہنم ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں سے پرہیز کرو تاکہ تم پاک دامن ہو جاؤ اور تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور آگے فرمایا، تم معافی مانگنے والے کو معاف کر دو۔ اس حدیث سے تین اہم باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک یہ کہ تم دوسروں کی عورتوں کی طرف نہ دیکھو، تاکہ تم نہیں دیکھو گے تو تم پاک دامن رہو گے۔ اس کا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ تم بھی پاک دامن رہو گے اور تمہاری عورتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا آپ کی عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ انعام دیں گے۔ اگر آپ کسی کی عورت کی طرف اپنا نفس اور نظر نہیں میل کریں گے تو کوئی بھی تمہاری عورتوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ دوسرا مطلب اہم جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرا مطلب، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اب مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ گے تو تمہاری اولاد تمہیں دیکھ کر، جیسا تم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہو، تمہیں ویسا دیکھ کر تمہارے ساتھ بھی ویسا سلوک کریں گی تمہاری اولاد۔ اگر تم اچھائی کرو گے اپنے والدین سے تو تمہاری اولاد تم سے اچھائی کرے گی اور تم سے حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ اگر تم نے اس کے الٹ کیا، یعنی کہ تم نے اپنے والدین کا احترام نہ کیا، بدسلوکی سے پیش آئے، تو تمہاری اولاد تمہیں دیکھ رہی ہے، جس طرح تم کر رہے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ، تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گی۔ یہی دیکھے گی کہ میرے باپ اپنے والد کے ساتھ یہی کیا تھا، تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گی۔ دوسری، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احترام سے پیش آؤ گے تو تمہاری اولاد بھی احترام سے تمہارے ساتھ پیش آئے گی۔ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، غلط یعنی کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، تو تمہارے ساتھ بھی تمہاری اولاد ایسے ہی کرے گی۔ جیسا ایک قصہ ہے کہ ایک بندہ اپنے باپ کو گٹھڑی میں باندھ کر لے کے جا رہا تھا کہیں کنویں میں پھینکنے کے لیے۔ جب کنویں کے پاس پہنچا، ادھر کنویں پر رکھا، ان کو اندر ڈالا نہیں تھا ابھی کنویں میں، تو باپ نے کہا، اس کنویں میں مجھے نہ ڈالو، میں نے اپنے باپ کو اس کنویں میں ڈالا تھا۔ تو بیٹا سمجھ گیا، اس نے باپ کو گٹھڑی سے کھولا اور آرام سے گھر لے گیا۔ اس سے کیا مطلب؟ یعنی کہ بیٹے نے سمجھ لیا، اگر میں اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہوں، اس کے ساتھ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اگر میں کروں گا اس کے ساتھ ایسا
تو میرے ساتھ بھی لوگ میری اولاد ایسے ہی کرے گی۔ آرام سے گھر لے گیا باپ کو، کیوں اس کو بات سمجھ آ گئی کہ میں اگر ایسا کروں گا تو میری اولاد بھی میرے ساتھ ایسا کرے گی، کیونکہ میرے باپ نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا، اس لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ اس کو اللہ نے سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین جن کے زندہ ہیں ان قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔